اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں آپ کا استاد محمود شاہ، ٹیچر گورنمنٹ پرائمری اسکول نکر اعظم چھمکوٹ۔ تو پیارے طلباء، آج ہم کلاس 3 میں اردو پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو ابوالکلام آزاد کون تھے، میں پہلے آپ کو ان کی جانکاری دوں گا۔ ابوالکلام آزاد ایک عالم تھے، ایک قلمکار تھے۔ ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا رول تھا ان کا۔ ابوالکلام آزاد مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد ہندوستان چلے آئے۔ یہاں کر ابوالکلام آزاد نے اپنی قلم کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی وجہ سے پورے ہندوستان میں بڑا نام پایا، اور آخرکار ہندوستان کی آزادی کے بعد ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بنے، اور اس کے بعد دلی میں 1958 میں وفات پا گئے۔ تو یہ تھے ابوالکلام آزاد کے تعارف جو میں نے آپ کو دکھایا۔ تو آج پہلے ہم ان کا سبق شروع کریں گے۔ تو آپ کی کتاب کے اوپر چند الفاظ لکھے ہیں پیارے بچوں۔ عالم یعنی کہ علم کی جمع ہے، علم حاصل کرنے والا، لگن، محنت، بیداری، ہوشیاری، ذہن، عقل مند، جدوجہد کرنا یعنی کہ محنت کرنا، کوشش کرنا۔ تو اب ہم سبق شروع کریں گے۔ آپ اپنے سبق پر اپنی قلم ساتھ میں رکھیں اور اپنی انگلی ساتھ میں رکھیں، تو اپنا سبق یاد کرتے رہیں۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا، جہاں سے آپ کو نہیں آتا ہوا وہاں آپ دہرا لینا۔ تو ابوالکلام آزاد کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ابوالکلام آزاد کون تھے۔ تو ابوالکلام آزاد یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ آپ کا نام محی الدین احمد تھا۔ تو ان کا جو اصلی نام کیا تھا؟ محی الدین احمد۔ آپ 1888 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا۔ آپ کی والدہ مدینہ منورہ کے ایک مشہور عالم کی بیٹی تھی۔ آپ کے والد مولانا خیر الدین جب ہندوستان آئے تو کلکتہ میں کام کیا۔ مولانا صاحب نے کسی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی۔ ان کے والد نے انہیں گھر پر ہی پڑھانے کا انتظام کیا۔ مولانا آزاد بہت ذہین تھے۔ انہوں نے بہت کم وقت میں تعلیم حاصل کر لی۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی اور کئی علوم حاصل کیے، مضمون لکھنا شروع کیے۔ وہ 14 سال کی عمر میں ایک اخبار کے ایڈیٹر ہوئے اور پورے ملک میں مشہور ہوئے۔ آپ نے کئی اخبار نکالے اور ہندوستان کے لوگوں میں بیداری پیدا کی۔ آپ کے حالات سے ملک میں ایک نیا جوش پیدا ہوا، لوگوں میں آزادی کی لگن پیدا ہوئی۔ مولانا آزاد کی شہرت کی دوسری وجہ ان کی تقریریں تھیں۔ لوگ دور دور سے ان کی تقریریں سننے کے لیے آتے تھے اور ایک نیا جوش لے کر جاتے تھے۔ آپ کی تقریروں نے پورے ملک کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ آپ انگریز کی حکومت کے سخت خلاف تھے۔ آپ ہندوستان کی آزادی کے لیے آپ نے قلم اور زبان دونوں سے کام لیتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ آج کا ہمارا پہلا پیراگراف ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب میں اس کے معنی کے ساتھ پھر پڑھاؤں گا آپ کو، آ کے ایک بار پھر سننے سے۔ آپ کا نام محی الدین احمد تھا، یعنی کس کا نام؟ مولانا ابوالکلام کا اصلی نام کیا تھا؟ محی الدین احمد تھا۔ آپ 1888 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، یعنی کہ مکہ کے شہر میں 1888 عیسوی میں کون پیدا ہوئے؟ محی الدین صاحب ابوالکلام آزاد۔ آپ کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ مولانا خیر الدین۔ آپ کی والدہ مدینہ منورہ کے ایک مشہور عالم کی بیٹی تھی۔
جو مولانا ابوال کلام کی ماں تھی وہ مدینہ منورہ کے ایک مشہور عالم کی بیٹی تھی. آپ کے والد مولانا خیر الدین جب ہندوستان آئے تو کلکتہ میں قیام ہوئے. جب آپ کے والد صاحب مکہ سے ہندوستان میں آئے تو کہاں پر قیام کیا؟ کلکتہ میں قیام کیا. مولانا آزاد نے کسی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی. مولانا آزاد صاحب نے کسی بھی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی. ان کے والد نے انہیں گھر پر ہی پڑھانے کا انتظام کیا. مولانا آزاد بےحد ذہین تھے، بہت قابل تھے. انہوں نے بہت کم وقت میں تعلیم حاصل کی. ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ انہوں نے اپنی قابلیت کی وجہ سے اپنی تعلیم حاصل کر لی. انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی اور بھی کئی علوم حاصل کیے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے علوم انہوں نے پڑھے اور مضمون لکھنے شروع کیے. وہ 14 سال کی عمر میں ایک اخبار کے ایڈیٹر بنے. یعنی کہ 14 سال کی عمر میں ہی وہ ایک اخبار کے ایڈیٹر ہوئے اور پورے ملک میں مشہور ہوئے. آپ نے کئی اخبار نکالے، ہندوستان کے لوگوں میں بیداری پیدا کی. کس کے لیے؟ آزادی کے لیے. آپ کے حالات سے ملک میں ایک نیا جوش پیدا ہوا، لوگوں میں آزادی کی لگن پیدا ہوئی. مولانا آزاد کی شہرت کی دوسری وجہ ان کی تقریر تھی. یعنی کہ دوسری وجہ کیا تھی؟ ایک تو وہ اعلیٰ پائے کے لکھاری تھے، اخباریں لکھتے تھے، وہ مضمون لکھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے مقرر تھے، یعنی کہ بہت اچھی تقریر کرتے تھے. ان کی تقریریں سننے کے لیے دور دور سے لوگ کیا کرتے تھے؟ آتے تھے اور ایک جوش لے کے جاتے تھے. آپ کی تقریروں نے پورے ملک کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا. جو آپ کی تقریریں تھیں وہ اس قدر جوشیلی تھی کہ پورے ہندوستانی لوگ ان کی تقریریں سن کے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. انگریزوں کی حکومت کے سخت مخالف تھے. آپ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی قلم اور زبان دونوں سے کام لیتے رہے. پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. اس سے آگے کل پڑھیں گے. باقی والسلام.